مگر وہ انسان گھاٹے میں نہیں ہے جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا۔ جو گھاٹے میں نہیں ہے اس کی دو خصلتیں بتائی گئی، ایمان بھی لایا ہو اور نیک عمل بھی کرتا ہو۔ صرف ایمان آپ لائیں تو آپ مکمل فائدے میں نہیں، آپ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی آپ کے اندر ہے تو آپ پھر گھاٹے میں نہیں، آپ فائدے مند ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، یہ ہم اور آپ یا کسی ولی یا کسی انبیاء کا قول نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ زمانے کی قسم کھا کے کہ زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر ہمارے پاس کچھ روپے ہوں، کچھ پراپرٹی ہو، زمین جائیداد ہو، اولاد ہو، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ فائدے مند ہیں، سب سے زیادہ فائدے میں ہیں، ہم کامیاب ہیں۔ میرے عزیزوں، کامیابی کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ ہر شخص جو بزنس مین ہے وہ اپنے تجارت میں کامیابی کو کامیابی سمجھتا ہے۔ استاذ ہے تو اپنے طالب علم کو بہترین علم سکھا دے، ایک لائق فائق بنا دے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ طالب علم اپنے اسباق کو یاد کر لے، امتحان میں کامیاب ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ اس طرح عورتیں اگر گھر کے کام کاج کو بہترین طریقے سے بہترین انداز میں کر لے تو انہیں لگتا ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ غرض کی دنیا کا ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے کامیابی ڈھونڈتا ہے اور اپنے اپنے اعتبار سے وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اس کام کو کر لے جاؤں تو یہ کامیابی ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے ملت کے نوجوانوں، کامیابی وہ نہیں جسے ہم اور آپ کہتے ہیں، کامیابی وہ ہے جسے قرآن کہتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ کامیاب وہ ہے جو اپنے آپ کو ستھرا کر لیا ہو، جو اللہ کا ذکر کرتا ہو اور نماز پڑھتا ہو۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ کامیاب وہ ہے جو نماز پڑھتا ہو، کامیاب وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ اور ہماری کامیابی آج کا ہے، آج ہم کس چیز میں اپنی کامیابی کو تلاش کریں؟ آج ہم اپنے جوانی کو، آج ہم اپنے اس نو عمر کو، اپنی نئی عمر کو طرح طرح کے گناہوں میں ملوث کر چکے ہیں۔ میرے عزیزوں، کیا آپ نے حشر کے میدان کا واقعہ نہیں سنا کہ حشر کا میدان جب قائم ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اس کی تپش سے دماغ کھولتا ہوگا۔ آج ہم تھوڑے سفر اگر ہم دھوپ میں کر لیتے ہیں تو ہمارے مزاج خراب ہو جاتے ہیں کہ کتنی شدت کی دھوپ ہے۔ آپ یاد کریں حشر کا وہ میدان جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، آگ پھینک رہا ہوگا، اس سے بھیجے کھولتے ہوں گے اور پسینہ اتنا ہوگا کہ 70 گز پسینہ نیچے جانے کے بعد پھر وہ تہ پر آئے، پھر کسی کے ٹکنے تک، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے کمر تک، کسی کے گلے تک اور کسی کے منہ تک پسینہ ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی۔ اس وقت جب سورج آگ بکھیر رہا ہوگا، اس وقت ہر کوئی تلاش کرے گا کہ کاش بادل کا کوئی ٹکڑا آ کے ہم پہ سایہ کرے۔
बादल कोई अब्र आए और हम पर साया कर ले ताकि कुछ राहत मैसर हो जाए, कुछ राहत मिल जाए। लेकिन हदीस शरीफ में आता है अल यौमा ला जिल्ला इल्ला जिल्लु, उस वक्त अल्लाह के अर्शे इलाही के अलावा और कोई साया ना होगा, महज अल्लाह का ही साया होगा, अर्शे इलाही ही का साया होगा और कोई साया नहीं होगा। उस वक्त जब नौजवान साए के लिए तरस रहे होंगे, धूप की तपिश से उनका भेजा खौल रहा होगा, साए की तलाश में होंगे, उस वक्त अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अर्शे इलाही के नीचे नूर की मिंबर लगाए गए, अर्शे इलाही के नीचे नूर की कुर्सियां लगाई जाएंगी और उन पर जिस वक्त लोग साए की फिक्र में होंगे, साया तलाश कर रहे होंगे, उस वक्त उस नूर की कुर्सियों पर किनको बैठाया जाएगा? हदीस शरीफ में आता है अल शाबु नशा फी ताअतिल्लाह, जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इताअत में खर्च किया होगा, उस दिन उस वक्त जब कोई साया उनके ऊपर नहीं होगा, उन लोगों को ये हुक्म होगा कि ऐ नौजवानों, जिन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह की इताअत में सर्फ किया है, आओ आज तुम्हारी वो जगह नहीं है, आज तुम अर्श इलाही के नीचे इस नूर के मिंबर पर बैठोगे, आज तुम्हारी ये जगह है। तो उन नौजवानों को ये उस वक्त फजीलत दी जाएगी कि वो नौजवान जो अल्लाह की इताअत में अपनी जवानी को गुजारे होंगे, उस वक्त हश्र के मैदान में जब लोग साया तलाश कर रहे होंगे, उस वक्त अल्लाह का ऐसा करम होगा उन पर कि उन्हें अर्शे इलाही के नीचे नूर के मिंबरों पर बैठाया जाए। ये फजीलत किसके लिए है? ये फजीलत उसके लिए है जिसने अपनी जवानी को अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी में गुजारा। आज हम अपने आप को देखते कि आज हम अपनी जवानी को किन किन गुनाहों में गुजारते। मेरे अजीजों, आपने इस जलसे को सजाया, यकीनन आप यहां से उठ के जाएंगे तो ये कहेंगे कि फलां साहब ने तकरीर बहुत अच्छी की, लेकिन आपसे पूछा जाए कि उस तकरीर का माहसल क्या था, उस तकरीर से आपने क्या सीखा, उस तकरीर से आपने क्या लिया, तो आप अता पता हो जाए। आपको कुछ मालूम नहीं है। मेरे अजीजों, आप अपनी इस्लाह करें। अब अगर आप अपनी इस्लाह नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कब्र में जाने के बाद करेंगे। अभी आपकी सांसें चल रही हैं, हो सकता है इस महफिल से उठने से पहले आपकी सांसें बंद हो जाए। खुदारा अपनी रविश को बदले। आप इतने बेशुमार गुनाहों में मुलव्विस हो चुके हैं, हम सब मुलव्विस हो चुके हैं कि आज हम जब गुनाह करते हैं तो हमें अंदाजा भी नहीं होता कि हम गुनाह कर रहे हैं, और वो बड़े बेबाकी के साथ उस गुनाह को करके निकल जाते हैं। आज हमारे मुआशरे में इतनी बुराइयां हैं कि हर एक बुराई पर एक लंबी गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा आज हमारे नौजवानों की जो तरक्की रुकने की वजह और गुनाहों में मुलव्विस होने की वजह जो मैं समझता हूं वो ये है कि वो आज अपने वालिदैन की नाफरमानी करते हैं। आज नौजवानों में ये चीजें बहुत ज्यादा फैल गई है कि वो अपने माँ बाप को बेवकूफ समझते हैं। वो कहते हैं कि मेरे वालिदैन मेरी बातों को नहीं समझ पाते। मेरे अजीजों, आपके वालिदैन आपकी बातों को उस वक्त भी समझते थे जब आप बोलना नहीं जानते। जब आप बोलना नहीं जानते थे, उस वक्त आपके माँ बाप समझ जाते थे कि अभी मेरे बच्चे को भूख लगी, अभी मेरे बच्चे को पेशाब लगा, अभी मेरा बच्चा ये चाह रहा। तो जब आप बोलना नहीं जानते थे,
اس وقت آپ کے والدین آپ کی باتوں کو سمجھتے تھے، اور آج جب آپ بولنا جان گئے ہیں تو کہتے ہیں کہ والدین ہماری باتوں کو نہیں سمجھتے۔ افسوس کہ آج ہم ہر گلی، ہر محلے میں، ہر مزارات پر، ہر بابا کے پاس اپنی ترقی کا تعویذ بناتے ہیں، اپنی ترقی کے لیے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، لیکن جن سے آپ کو دعاؤں کے لیے کہنا چاہیے آپ ان سے ہی نہیں کہتے۔ آپ کی ترقی تو آپ کے ماں باپ کے قدموں کے نیچے، آپ کی ترقی تو آپ کے والدین کے قدموں کے نیچے۔ اگر دل سے آپ کے والدین آپ کے حق میں دعا کر دے تو آپ کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تعویذ بھی وہ کام نہیں کرے گی جو کام آپ کے والدین میں، جو تاثیر آپ کے والدین کی دعاؤں میں ہو۔ میں آپ کو بتاؤں، چونکہ ایک صاحب مزار کا عرس کا موقع بھی ہے تو میں چاہوں گا ایک اللہ کے ولی کا ذکر کر دوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت بایزید بستانی کا۔ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے۔ اہل علموں کو معلوم ہوگا کہ ولایت کے 27 درجے ہوتے ہیں، اسی میں ایک مقام حضوری ہوتا ہے۔ مقام حضوری وہ مقام ہوتا ہے کہ اس میں بندہ اپنی آنکھوں سے اللہ کے جلووں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ حضرت بایزید بستانی کی یہ خواہش تھی کہ میں مقام حضوری حاصل کروں۔ ان کی ایک بوڑھی ماں تھی۔ ایک بار ماں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں، اے امی جان، تیری خدمت کے لیے مجھے کمانا بھی پڑتا ہے، تیرے لیے وقت بھی دینا پڑتا ہے، تو اگر تو مجھے اجازت دے تو میں جنگلوں میں چلا جاؤں، جنگلوں بیابان میں چلا جاؤں اور اللہ کی اس قدر عبادت کروں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور مجھے مقام حضوری حاصل ہو۔ ماں کا دل تو بڑا نرم ہوا تھا۔ ماں تو اپنی تمام خوشیوں کو اولاد کی خوشیوں پر قربان کر دیا کر۔ جب ماں نے یہ سنا کہ میرے بیٹے بایزید کی خوشی یہ ہے کہ وہ جنگلوں میں چلا جائے، بیابان میں چلا جائے، ماں نے کہا، اے میرے بیٹے، اگر تیری یہی مرضی ہے تو تو جا، میں تجھے اجازت دیتی ہوں، تو چلا جا، تو جنگلوں بیابان میں جا، عبادت کر اور اپنے رب کو راضی کر لے، مقام حضوری حاصل کر لے۔ اتنا سننا تھا، حضرت بایزید بستانی جنگلوں میں چلے گئے۔ جنگلوں میں جانے کے بعد سحری پر سحری پتوں سے کرتے، پانی سے افطار کرتے، نماز پہ نماز پڑھتے، روزوں پہ روزہ رکھتے۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہم نے عبادت کے مفہوم کو بھی سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا ہی عبادت ہے۔ میرے عزیزوں، اپنے پیر مرشد کو محبت کی نظر سے دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے بہت زیادہ خوش ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے عائشہ، آج میں تم سے بہت زیادہ خوش ہوں، تم جو مانگو گی میں تمہیں عطا کروں۔ حضرت عائشہ کہنے لگی، یا رسول اللہ، جو بن مانگے سب کچھ عطا کر دیے، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مانگو گی میں تمہیں عطا کروں گا۔ یا رسول اللہ، جب بات یہ آ گئی ہے کہ میں جو مانگوں گی آپ مجھے عطا کریں گے، تو یا رسول اللہ آپ پہلے مجھے اتنی مہلت دے دیں کہ میں کسی سے مشورہ کروں۔ حضرت عائشہ جاتی ہیں اپنے ابا جان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہتی ہیں، اے ابا جان، اللہ کے رسول آج مجھ سے بہت زیادہ خوش ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ اے عائشہ، آج تم جو مانگو گی میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو اے ابا جان، آپ مجھے بتائیے کہ میں کیا مانگوں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، اے عائشہ، جب بات یہ آ گئی ہے
کہ تم جو مانگو گی وہ تمہیں عطا کریں گے، تو تم کچھ ایسی چیز مانگ لو جس سے تمہارا بھی بھلا ہو جائے اور پوری امت کا بھلا ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جائیے اور آپ اللہ کے رسول سے یہ فرمائیے گا کہ جب آپ معراج پر گئے تھے تو اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کہ مجھے اپنے بندے کو جو وحی کرنی تھی میں نے کی۔ یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو گفتگو ہوئی ان گفتگو کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، یعنی کیا گفتگو ہوئی اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے۔ اللہ بس اتنا فرماتا ہے قرآن میں کہ جو مجھے اپنے بندے سے وحی کرنی تھی، جو گفتگو کرنی تھی میں نے کی۔ اے بیٹی عائشہ تم جاؤ اور اللہ کے رسول سے کہنا کہ اللہ رب العزت سے جو آپ کی باتیں ہوئی ہیں آپ تمام کو نہیں بتائیں گے، لیکن ایک بات مجھے بتا دیجئے۔ حضرت عائشہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں جو مانگوں گی آپ مجھے عطا کریں گے، تو سنیے آپ جب معراج پر گئے تھے تو اللہ رب العزت نے آپ سے کیا گفتگو فرمائی، آپ اس میں سے ایک ہی بتا دیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سنو جب میں معراج پر گیا تھا تو اللہ رب العزت نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ کی امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے میں اعمال نہیں دیکھوں گا بلکہ ایک عمل کے سبب بے حساب جنت عطا کروں گا، ایک عمل کے سبب بے حساب جنت عطا کروں گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ ایک عمل کے سبب بے حساب جنت، وہ کون سا عمل ہے آپ جلدی بتائیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں سنو اللہ رب العزت نے معراج کی شب مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ کی امت میں جو میرے بندوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا کرے گا اللہ اسے بے حساب جنت عطا کرے گا۔ حضرت عائشہ جب یہ سنتی ہیں خوشی سے جھوم اٹھتی ہیں اور کہتی ہیں اتنا سستا سودا جنت میں جانے کا، اتنا پیارا سودا ہے جنت میں جانے کا۔ وہ آتی ہے اور ابا جان سے کہتی ہے اے ابا جان بڑا سستا سودا ملا ہے جنت میں جانے کا، بڑا پیارا سودا ملا ہے جنت میں جانے کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے عائشہ جلدی بتاؤ وہ کون سا سودا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے سنیے اللہ رب العزت نے حضور سے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو میرے بندوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا کرے گا اللہ اسے بے حساب جنت عطا کر دے گا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ زاروں قطار رونے لگے۔ حضرت عائشہ کہنے لگی اے ابا جان اتنا سستا سودا سنایا ہم نے جنت میں جانے کا، اتنا پیارا سودا سنایا جنت میں جانے کا، آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ رو رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر کا جواب سنیے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تاریخی جواب تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے عائشہ تم سکے کا ایک رخ دیکھ رہی ہو، میں سکے کا دوسرا رخ بھی دیکھ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت اس شخص سے اتنا راضی ہوگا جو اس کے بندوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا، جب اس سے اتنا راضی ہوگا تو جو کسی مومن کے دل کو توڑ دے گا اللہ اس سے کتنا ناراض ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم اس بات کی بالکل فکر نہیں کرتے کہ ہمارے جملوں سے کسی کی دل پہ کیا ٹھیس پہنچتی ہے، کسی کے دل کو کیا تکلیف پہنچتی ہے۔ ہم بالکل اس چیز کی فکر نہیں کرتے، ہم کسی کی ہنسی اڑا کر کے چلے جاتے ہیں، کسی کا مذاق اڑا کر کے چلے جاتے ہیں، چلتے پھرتوں پر ہم کمنٹ کرتے رہتے ہیں۔ ماں باپ ہم سے روٹھے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ماں باپ ہم سے کیا کہتے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے عزیزو یقیناً یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ کسی مومن کا دل توڑنا یہ سخت اللہ رب
العزت کو ناراضگی والے عمل ہے۔ میرے عزیزو، میں عرض کر رہا تھا کہ آج ہم نے عبادت کے مفہوم کو سمیٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ عبادت صرف نماز روزوں کا نام نہیں ہے۔ آپ کسی سے مسکرا کے بات کر لے، یہ بھی عبادت ہے۔ کسی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے تو یہ بھی عبادت ہے۔ میرے عزیزو، حضرت بایزید بستامی جنگل میں ہے، نماز پہ نماز، روزے پہ روزہ، کبھی سحری پتوں سے کرتے، پانی سے افطار کرتے، کبھی اس جنگل سے اس جنگل، 40 سال تک حضرت بایزید بستامی عبادت میں مشغول رہے۔ کبھی اس جنگل سے اس جنگل جاتے، اس وادی سے اس وادی جاتے۔ ان کے بدن پر ایک جبہ تھا، اس جبے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، داڑھی بڑھ گئی، ناخون بڑھ گئے، خود کی خبر نہ رہی۔ جب وادی بدل رہے تھے تو اچانک ایک وادی نظر آتی ہے، وہ غور سے دیکھتے ہیں تو دل پر، جب دماغ پر زور ڈالتے ہیں تو انہیں خیال آتا ہے یہ تو وادی جانی پہچانی سی لگ رہی ہے۔ جب اور زیادہ دماغ پر زور ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے ارے یہ تو میری وادی بستام آ گئی، یہ تو میرا علاقہ ہے۔ جب انہیں اپنی وادی کا خیال آتا ہے تو انہیں اپنی بوڑھی ماں کا بھی خیال آتا ہے، اور کہتے ہیں میری تو ایک بوڑھی ماں بھی تھی جسے 40 سال پہلے میں چھوڑ کر کے آیا تھا۔ اللہ اکبر، ان کا کیا حال ہوگا؟ پھر دل میں ارادہ ہوتا ہے کہ جب یہاں تک آ ہی گیا ہوں تو چل کے ماں سے بھی مل لوں، زندہ ہوگی تو مل لوں گا، مر گئی ہوگی تو قبر پر فاتحہ پڑھ لوں گا۔ اس ارادے سے وہ بستی کے اندر داخل ہوتے ہیں، گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ جب صحن میں داخل ہوتے ہیں، اندر کا دروازہ بند ہوتا ہے، گھر کو صاف و شفاف پاتے ہیں تو کہتے ہیں لگتا ہے ماں ابھی زندہ ہے۔ اب جب گھر کا دروازہ بند ہے تو ماں ابھی لگ رہا ہے سوئی ہوئی ہے، مجھے نیند میں خلل دینا میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ وہ دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ جاتے ہیں اور دل میں یہ خیال کرتے ہیں کہ میں 40 سال کے بعد آ رہا ہوں، میں 40 سال کے بعد آ رہا ہوں۔ اگر میری ماں مجھے پہچانے گی نہیں تو میں کیا ثبوت دوں گا کہ ماں میں تیرا ہی بیٹا ہوں؟ میں کیا دلیل دوں گا کہ ماں؟ برتنوں کے گرنے کی آواز آئی، وہ کھڑے ہو گئے کہ لگتا ہے ماں بیدار ہو گئی، اور وہ اس خیال میں تھے کہ اگر میری ماں مجھے پہچانے گی نہیں تو میں کیا دلیل دوں گا کہ ماں میں تیرا ہی بیٹا ہوں۔ اسی خیال میں 40 سال پرانے انداز میں جب اپنے ہاتھ کو اس دروازے پر مارا ہے تو اندر سے ایک حیرت انگیز آواز آتی ہے۔ جیسے ہی حضرت بایزید بستامی اپنے ہاتھوں کو اس دروازے پر مارتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے بیٹا بایزید تو آ گیا۔ اللہ اکبر، دروازہ کھلتا ہے۔ حضرت بایزید کہتے ہیں میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر میری ماں مجھے پہچانے گی نہیں تو میں کیا ثبوت دوں گا کہ ماں میں تیرا ہی بیٹا ہوں، میں کیا دلیل دوں گا کہ ماں میں تیرا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر، مجھے پہچاننا تو دور ہے، ماں نے ابھی تک تو میرے دستک کی آواز بھی نہیں بھولی ہے۔ دروازہ کھلتا ہے، سامنے بایزید ہوتے ہیں۔ ان کی ماں کہتی ہے بایزید یہ تم نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے، یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے، یہ جبے کے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ حضرت بایزید کہتے ہیں ہاں ماں، مجھے 40 سال ہو گئے اللہ کی عبادت میں۔ ان کی ماں کہتی ہے بیٹا تو 40 سال سے اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، تو یہ بتا کہ کیا تو جس مقام کو حاصل کرنے کے لیے گیا تھا، تو جس رب کو راضی کرنے کے لیے گیا تھا، تو کیا وہ رب راضی ہوا اور کیا تجھے وہ مقام حاصل ہوا؟ حضرت بایزید کہتے ہیں نہیں ماں، 40 سال سے میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں مگر مجھے وہ مقام حاصل نہ ہو سکا۔ اتنا سننا تھا کہ ماں کی ممتا تڑپتی ہے اور ماں کہتی ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتی ہے اور کہتی ہے اے پروردگار عالم، دیکھ
میرا بیٹا تجھے پانے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، کتنی عبادت کرتا ہے۔ اے پروردگار عالم، یہ میرا بیٹا جو مقام چاہتا ہے اسے وہ مقام عطا کر دے۔ اتنا سننا تھا، اتنا کہنا تھا کہ حضرت بایزید کہتے ہیں کہ ماں کے جملوں سے، ماں کے منہ سے ان جملوں کا نکلنا تھا اور میری نگاہوں کے سامنے سے تمام پردے ہٹ گئے اور مجھے مقام حضوری حاصل ہو گیا۔ ماں کے ان دو جملوں سے مقام حضوری حاصل ہو گیا۔ میرے عزیزوں، آپ غور کریں، 40 سال کی عبادت نے جو کام نہ کیا وہ ماں کے دو جملوں نے کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی دعاؤں میں طاقت نہیں؟ یقیناً آپ کی دعاؤں میں بھی طاقت ہے۔ ہر والدین کی دعاؤں میں طاقت ہے اپنے بچوں کے حق میں۔ اگر آپ چاہیں تو آج بھی اپنے بچوں کو اس لائق بنا سکتے ہیں، لیکن آپ کے خود کے عمل اتنے گندے ہیں کہ آپ رب کی بارگاہ میں کبھی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہی نہیں۔ بہت اچھا پیغام ہے میرے عزیزوں، آج جو نوجوان ہیں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو گلی گلی پھرتے ہیں ترقی کے لیے، آپ گلی گلی نہ پھریں، اپنے ماں اپنے باپ کے پاس جائیں اور عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ان سے عرض کریں کہ آپ ہمارے حق میں دعا کریں۔ اگر وہ محبت سے آپ کے حق میں دعا کر دیے تو یقیناً آپ کی ترقی ہو جائے۔ اور ہماری ماں بہنیں بھی اس چیز کو سن رہی ہیں، میں ان سے بھی تھوڑا کلام یہ کروں گا کہ آج جو گھروں کا نظام ہے، گھروں کے نظام میں سب سے بڑی ذمہ داری ایک ماں کی ہوتی ہے۔ ماں اپنے بچوں کی جیسی تربیت کرے ویسا ہی ان کا بچہ ہو۔ اور آپ کو یہ لگتا ہے بچہ جب تک چھوٹا ہوتا ہے آپ ڈانٹ کر پھٹکار کر اسے اپنے بس میں کرتی ہیں، لیکن جب وہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو آپ کی باتوں کو نہیں سنتا۔ اس لیے نہیں سنتا کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی نہیں۔ یقیناً ایک کامیاب شخص کے پیچھے ان کے والدین کی دعاؤں کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کا نام تو سنا ہی ہوگا آپ کو۔ ایک بار حضرت خواجہ غریب نواز کی واعظ سے، ان کی تقریر سے 1000 لوگ غیر مسلم تھے وہ مسلم ہو گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کو بڑا دل میں یہ خوشی ہوئی، وہ گھر گئے اور اپنے والدہ سے اس چیز کا ذکر کیا کہ امی جان، آج میرے دست پر، میرے ہاتھ پر 1000 غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ یہ میری تقریر کا اثر تھا۔ ان کی ماں نے کہا بیٹا یہ تیری تقریر کا اثر ضرور ہوگا، لیکن اس کے پیچھے میری دعاؤں کا بھی اثر ہے۔ وہ کہتی ہیں اس لیے دعاؤں کا اثر ہے کہ جب تو چھوٹا تھا اور جب تو میرے گود میں دودھ پیتا تھا اور تیرے منہ میں میرا پستان ہوتا تھا، تو تیرے منہ میں میرا پستان ہوتا تھا اور میرے ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھے ہوتے تھے اور میں رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتی تھی، اے پروردگار عالم، میرے بطن سے جو دودھ کا قطرہ اس میرے بچے کے منہ میں جا رہا ہے، مولا ہر قطرے کے بدلے میں اسے ولایت کا نور عطا کر دے، اسے ولایت کا نور عطا کر دے۔ تو آج اگر آپ کی تقریروں کا اثر ہے تو یقیناً میری دعاؤں کا بھی اثر ہے کہ آپ کو اللہ نے ولایت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ایک کامیاب شخص کی زندگی میں یقیناً ان کے والدین کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے۔ واہ۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کریں، والدین کی دعا لیں۔ والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، کیونکہ جب تک آپ تربیت اچھی نہیں کریں گے تو آپ کو بھی تو اس کا جواب دینا ہے۔
بچے تو بڑے ہوں گے تو اس کا جواب دیں گے ہی، لیکن آپ کو اپنے بچوں کا جواب دینا، تو والدین کو چاہیے کہ رب کی بارگاہ میں اپنے بچوں کے حق میں دعا کریں۔ آپ اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ہم دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کی ہر چیز سے ہم نے کمپرومائز کی۔ اگر ہمارے گھر والے ہم سے ناراض ہو جائیں تو ہم انہیں کوشش کرتے ہیں کہ بھائی منا لیا جائے، بیوی ناراض ہو جائے تو ہم بہت مناتے ہیں، بچے ناراض ہو جائیں تب بھی مناتے ہیں، والدین ناراض ہو جائیں تب بھی مناتے ہیں۔ بسا اوقات بہت سارے مومنٹ پر ہم روتے بھی ہیں، کبھی تکلیف ہوتی ہے تب روتے ہیں، مال و اسباب ہاتھ سے چلے جاتے ہیں تب روتے ہیں۔ یہ تمام معاملات آپ کرتے ہیں، لیکن صرف دنیا والوں کا۔ کیا آپ نے کبھی اپنے رب کے لیے رویا ہے؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ میرا رب کتنا ناراض ہوا ہے، آج چل کے رب کو منا لیا جائے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ آپ ہر کسی کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن آپ اپنے رب کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ آپ کے دن بھر کے مشغلوں سے، دن بھر کے گناہوں سے آپ کا رب کتنا ناراض ہوتا ہے، کیا آپ نے کبھی سوچا؟ آپ نے نہیں سوچا۔ میرے عزیزو، آپ اپنے رب کو منائیں، اور رب کو منانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب سارے لوگ سو جائیں تو تنہائی میں مصلی بچھا لیں اور رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، اور اس وقت دو چار قطرات ہو سکے تو اپنے آنکھوں سے گرا لیا۔ یہ دلوں میں جو زنگ لگے ہوئے ہیں، یقیناً ان دو چار قطرے جب رب کے خوف سے گریں گے تو آپ کے دل کے زنگ دھلیں گے۔ میرے عزیزو، اس چیز کی کوشش آپ کریں، کیونکہ خوف یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ ہم بظاہر تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کا خوف کرتے ہیں، لیکن وہ دعویٰ محض زبانی ہے، حقیقت میں ہم رب سے ڈرتے ہی نہیں۔ حقیقت یہی ہے۔ اگر ہم ڈرتے تو ہم کبھی نماز ہی نہیں چھوڑتے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان سے وہ ایک محفل میں بیان فرما رہے تھے کہ نماز پڑھا کرو، تو ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا کہ حضور فجر کی نماز میں، فجر میں نیند نہیں کھلتی، نیند کھلتی ہی نہیں۔ حضور حافظ ملت نے جواب دیا، انہوں نے فرمایا اچھا بتاؤ، اگر تم 3 دن سے سوئے نہ ہو، ظاہر سی بات ہے اگر کوئی 3 دن سے نہ سویا ہو اسے کتنی نیند آئے گی، بہت زیادہ اسے نیند آئے گی۔ انہوں نے مثال دیا کہ مان لو کہ تم 3 دن سے سوئے نہ ہو، 3 دن کے بعد تمہیں ایک روم دیا جائے، ایک کمرہ دیا جائے جس میں ہر آشائش موجود، بیڈ لگے ہوں، موٹے گدے لگے ہوں، اے سی ہو، ایئر کنڈیشن روم ہو، کسی طرح کی کوئی دقت والی چیز نہ ہو، اندھیرا بھی ہو، ساری سہولت ہو سونے کی، اور 3 دن سے آپ سوئے بھی نہ ہو، اور آپ سے کہا جائے کہ آپ جائیں آرام سے سوئیں۔ اور ایک بات آپ یہ سن لیں، 3 دن سے آپ سوئے نہ ہو، ایک روم دیا جائے جس میں سارے آسائش ہو، اور آپ جائیے اس روم میں سوئیے، لیکن اس روم کے اندر ایک موٹا سا سانپ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے آپ کو نیند آئے گی؟ آپ 3 دن سے سوئے نہیں، آپ کو سونے کی ساری سہولتیں موجود ہیں آپ کے لیے، آپ کے لیے کہا جائے کہ اس روم کے اندر ایک موٹا سا سانپ ہے، آپ کو نیند آئے گی؟ ہرگز نیند نہیں آئے۔ تو جب ایک سانپ کے خوف سے آپ کو نیند نہیں آتی، تو جس نے سانپ کو بنایا اس کے خوف سے آپ کو نیند کیسے آ جاتی؟ تو معلوم یہ ہوا یہ جو خوف کا دعویٰ ہے یہ جھوٹا ہے۔ حقیقت میں جس کو خوف ہوتا ہے
وہ کبھی نماز چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ بے شک۔ ہم جب ہمارے دلوں میں خوف ہوگا تو ہم گناہ کے قریب جا ہی نہیں سکتے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ معلوم ہوا کہ ہمیں خوف ہے ہی نہیں، ہم محض دعویٰ کرتے۔ میرے عزیزو، آپ اپنے عمل میں سدھار پیدا کریں، نیک عمل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں روکا ہے اس سے آپ کو رکنا ہے، اور جس چیز کا حکم دیا ہے آپ کو اسے کرنا ہے۔ ہم بہت سارے معاملات میں آج گناہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ایک اور گناہ یہ ہے جو بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں چلتا جا رہا ہے، بس آخری بات کروں گا، اس کے بعد اپنا گفتگو ختم کروں گا۔ وہ گناہ یہ ہے حسد۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تیار ہوئی اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سب کو سوار کرنے لگے تو اس کشتی پر ایک بوڑھا شخص موجود تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس شخص کو پہچان نہ سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بوڑھا شخص کون ہے، یہ اجنبی کون ہے، اسے تو میں نہیں پہچانتا۔ اس بوڑھے سے جا کر کے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو اس بوڑھے نے کہا کہ میں آپ کے ساتھیوں کے دلوں پر قبضہ کرنے کے لیے آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے۔ انہوں نے کہا کہ شیطان، اللہ کے دشمن، تم نکل جاؤ میری کشتی سے۔ وہ جاتے جاتے اس شیطان نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اے نوح، اے اللہ کے نبی، 5 چیزوں سے میں انسانوں کو بہکاتا ہوں، جس میں سے میں 3 چیزوں کو تو آپ کو بتاؤں گا لیکن 2 چیزوں کو نہیں بتاؤں گا۔ 5 چیزوں کے ذریعے بہکاتا ہوں جس میں 3 میں آپ کو بتاؤں گا اور 2 نہیں بتاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے نوح، آپ اس سے کہیے کہ مجھے 3 کی آگاہی نہیں چاہیے، میں 3 سے آگاہ ہوں۔ جو 2 تم چھپا رہے ہو اسی کو تم تذکرہ کرو، اسی کو تم بتاؤ، کہ جو 2 تم نہیں بتانا چاہ رہے ہو وہی تم 2 بتاؤ کہ تم کس چیز سے لوگوں کو بہکاتے ہو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اس شیطان سے کہا کہ مجھے 3 سے آگاہی ہے، وہ 2 بتا جو تو چھپاتا ہے۔ شیطان نے کہا وہ 2 یہ ہے، پہلا تو حسد ہے اور دوسرا حرص ہے۔ حسد وہ ہے جس کی بنیاد پر میں جنت سے دنیا کی طرف مردود کر دیا، میں مردود بارگاہ ہو گیا، یہ حسد کی بنیاد پر ہوا۔ اور حرص کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا کی طرف بھیج دیا۔ یہ 2 عمل ایسے ہیں، شیطان کہتا ہے کہ میں اس 2 عمل سے کبھی نا امید نہیں لوٹا، اس 2 چیزوں سے تو میں لوگوں کو بہکا ہی دیا، اچھے بڑے سے بڑے ولی کو میں نے بہکا دیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ یہ 2 چیزوں سے آپ کو بچنا ہے۔ اور بظاہر تو ہم کو لگتا ہے کہ ہمارا فلاں دشمن ہے، فلاں پڑوسی دشمن ہے، فلاں رشتہ دار دشمن ہے، لیکن میرے عزیزو یہ آپ کے لیے دشمن ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو مبین، تمہارا سب سے بڑا اور تمہارا کھلا دشمن تمہارا شیطان۔ تو آپ کو شیطان سے بچنا ہے، اور اس طرح سے بچنا ہے کہ اللہ کی پناہ تلاشنی ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے۔ آج اس محفل میں آپ آئیں، کوشش کریں کہ جب آپ یہاں سے جائیں تو نمازوں کی پابندی کریں، اس لیے کہ یہ روح کب آپ سے جدا ہو جائے گی آپ کو خبر نہ ہو۔ اب اگر آپ گناہ سے نہیں رکیں گے تو کب رکیں گے؟ کیا اس کا کوئی وقت مقرر ہے کہ فلاں ٹائم سے میں گناہ نہیں کروں گا؟ آپ اس محفل سے اٹھنے سے پہلے آپ عہد کریں،
اللہ اور اس کے رسول کو حاضر و ناظر جان کر کے یہ عہد کریں، اے پروردگار عالم آج سے میں گناہوں کو چھوڑتا ہوں۔ جب آپ ایسا کریں گے تو جن لوگوں نے یہ جلسے کو کرایا ہے ان کا جلسے کرانے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اگر دو چار نے بھی عہد کر لیا تو اس جلسے کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔